یہ عرض کروں کہ آپ پہاڑ کے رہنے والے ہیں، پہاڑ کے رہنے والوں کا جو عقیدہ ہے وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہاڑوں کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن پاک پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ خوف خدا کی وجہ سے، اس کلام کی برکت کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، مطلب ہے کہ پہاڑ جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، تو جس دل میں محبت رسول ہے، محبت اہل بیت ہے، تو وہ بھی پتھر نہیں رہ سکتا۔ بے شک علامہ اقبال نے فرمایا تھا خون کی وہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر بھی، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر بھی، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ بڑے درندے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ کیا اہل بیت کی محبت، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت نہیں ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے؟ نہیں، اہل بیت کی محبت جو ہے نا بندے کے اندر ادب پیدا کرتی ہے، سلیقہ پیدا کرتی ہے، کرینہ پیدا کرتی ہے۔ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بندے کا سینہ سمندر بن جاتا ہے، بندہ جو ہے نا اتحاد بین المسلمین کا داعی بن جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پہاڑ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، میں آپ کی خدمت میں یہ دعا بھی دے کے جا رہا ہوں۔ آخر یہ سید عبد الوہاب ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم بھی بخاری ہیں، یہ بھی بخاری ہیں، تو میری تو حاضری اسی وقت مکمل ہو گئی تھی جب میں ان کی قبر انور پہ حاضر ہوا۔ خطاب ہم نے مفتی صاحب کا سن لیا لیکن کفیل صاحب اسرار کا نہیں، تو علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے تقاضوں کی یہ آپ کے لیے ہے، یہ ویلی والوں پھلواری والوں کے لیے ہے۔ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا مرد صحرائی یا بندہ کوستانا۔ دیکھو قرآن، ان پہاڑوں والوں کا ذکر قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، اور مرد کلندر علامہ اقبال لاہور نے بھی کہا کہ یہ جو پہاڑی لوگ جو ہیں جب یہ چٹانوں کی طرح کسی عقیدے پہ جم جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم انقلاب کی نوید انہیں سناتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عظیم انقلاب۔ اور پھر یہ واہ واہ سبحان، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، شاہین، آپ پہاڑ کے رہنے والے تو شہید ہیں، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ سبحان اللہ۔ تو عہد حاضر کے مطابق میں چند ایک بس مختصر جو ہی برتن آئے میں دعا مانگوں گا۔ عہد حاضر کے مطابق مفتی صاحب نے سب نے بڑی اچھی گفتگو کی، سب نے اچھا کام کیا۔ عہد حاضر کے مطابق ایک تو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، مسلم یہ بابی سنی شیعہ دیوبند اس افرید سے نکل کر کشمیر کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ عہد حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی جائے، جتنے ذمہ دار عہدیداران ہیں ان سب کا ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ موجودہ دور کے مطابق مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ ذات پات، برادری ازم، مولوی ازم، پیر ازم، بابی سنی شیعہ دیوبند، اہل حدیث، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ چودھری، راجہ، سدن، بینس، کشمیری، سندھی، بلوچی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارا جو کام ہے اس وقت سارے لوگ جو ہے نا وہ جہاد کشمیر کے لیے اور جہاد فلسطین کے لیے متحد کریں۔ اور عہد حاضر کی ایک ضرورت یہ ہے کہ یہ جتنی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، یہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں،
یعنی کلونے، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یعنی ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل کے اندر کیا بے حیائی ہے، اور بے حیائی کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی پیش کی. کس کی؟ 2 چیزوں کی فرمایا گارنٹی تم مجھے دو اور میں محمد مصطفیٰ تمہیں جنت کی گارنٹی عطا کروں گا. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اپنی زبان کی گارنٹی اور دوسرا اپنی شرم گاؤں کی گارنٹی. یعنی موجودہ دور میں بے حیائی ہے، فحشی ہے، عریانی ہے. فرمایا 2 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں جنت کی گارنٹی عطا کرتا ہوں. تو یہ ٹچ سکرین موبائل جو ہے اس کے اندر بے حیائی ہے. ہم بچوں کو نہیں روک سکتے، ہم 24 گھنٹے ان کی نگرانی نہیں کر سکتے. میں علماء کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر بھی آپ کتابات کریں، فرقہ واریت پہ کتاب کریں، جہاد کے موضوع پہ کتاب کریں. اور آخر میں برتن آ چکے ہیں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت تک آپ ایک زندہ قوم نہیں بن سکتے. بولیے کیا؟ زندہ قوم نہیں بن سکتے، پائندہ قوم نہیں بن سکتے جب تک ہمارے اندر جو ہے نا جذبہ حسینی نہیں ہے. کہ امام حسین علیہ السلام کیوں شہید ہوئے ان کے بچوں سمیت؟ ان کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کا کیوں انتخاب کیا؟ کیا آپ نے علماء نہیں جانتے؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یہ باتیں علماء سے سنتے ہیں نا. جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھے ہوں تو قیام میں حسن اور حسین لپٹ جائیں، قیام لمبے ہو جائیں. جان کائنات رکوع کی حالت میں جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسن اور حسین لپٹ جائیں، رکوع لمبا ہو جائے. نماز کس کی ہے بتاؤ نا؟ نماز محمد مصطفیٰ پڑھیں، اللہ کے محبوب پڑھیں. سجدے میں جائیں تو حسن اور حسین پشت پہ سوار ہو جائے، سجدہ لمبا ہو جائے. خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں تو حسن اور حسین پہ نظر پڑ جائے تو خطبہ چھوڑ کر ان کو سینے سے لگائیں، ان کو چومے سونگے اور سینے کے ساتھ لگائیں اور کاندھوں پہ بٹھا کے کہو ماشاءاللہ حویلی کوٹا حویلی والوں، کاندھوں پہ بٹھا کے حسن اور حسین کو خطبہ ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ہمارے لیے کیا پیغام تھا کہ یہ شہزادوں کے تم نے ناز دیکھے ہیں، اب ان کی نیاز بھی دیکھو. ہم نے جذبہ انسانی پیدا کرنا ہے، اور جو اس سے روکے سمجھو وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کے بڑے خطرناک دشمن ہیں، سانپ سے زیادہ، بچھو سے زیادہ. میدان کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام پوری کوشش کی گئی آپ کو ٹارچر کرنے کی، اذیت دینے کی. مدینہ شریف چڑھا دیا گیا، مکہ شریف آئے کہ یہ امن والی جگہ ہے، یہاں قتل و غارت بند ہے. یزیدی چیلے، یزیدی چینٹے جتنے بھی تھے انہوں نے کوشش کی کہ طواف کے دوران امام حسین کو شہید کر دیا جائے. کربلا میں ہانگ کے لے گئے. وہاں مجھے بیان لمبی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا. نہ وہ کون لوگ تھے پوچھو نا، آپ کفیل صاحب سے پوچھو، مفتی صاحب، وہ جو قتل کرنے والے، یہ اذیت دینے والے وہ کون لوگ تھے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہودی تھے؟ نہیں. عیسائی تھے؟ نہیں. ہندو تھے؟ نہیں. سکھ تھے؟ کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھے. داڑیاں تھی، پگڑیاں تھی، اقامتیں پڑھ رہے تھے، نمازیں پڑھا رہے تھے، خطبے ارشاد کر رہے تھے، خطبے دے رہے تھے، حافظ تھے، قاری تھے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. پھلواری والوں، سید عبد الوہاب کے عرس میں آنے والوں، یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں جو نماز روزے کی آڑ میں دوسروں کو شکار کر لیتے ہیں، دوسرے کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ خطرناک لوگ ہیں. اس میں کیا گیا؟ منافق.
کیا کہا گیا؟ منافق ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرے گا اکٹھا. اور دوسرا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما. ان المتقین آئے مفتی صاحب نے مجھے یاد کرائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری گڑھے میں. اور ان اللہ وبشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. یہ وہ منافق تھے جنہوں نے شبیہ مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، نواسۂ رسول کو نہیں چھوڑا، غازی عباس کو نہیں چھوڑا. ان کو ظلم کے ساتھ شہید کرنے کے بعد اب دیکھو نصیر و دعوت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. مجاہد بنو، غازی بنو. آپ کے پاس کربلا کی یونیورسٹی موجود ہے. میں کسی کو کیوں کر منگا پیر کنگال نہیں میرا. امام حسین علیہ السلام کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، خیموں کو آگ لگائی گی، اور نبی پاک کی پاک بیبیاں ان پہ درود پڑھا جاتا ہے، غیروں کے سامنے ان کو گھمایا گیا. نہ کیا یہ شیعوں کا مسئلہ ہے؟ نہ خالی نماز میں درود شیعہ ہی پڑھتے، ہم کو نہیں پڑھتے. نہ بتاؤ نا، اگر اہل بیت کا مسئلہ جو ہے نا وہ شیعوں کا ہے تو پھر نماز سے بھی ہمیں درود نکالنا پڑے گا. قرآن پاک میں جتنی آیات ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کو بھی نکالنا پڑے گا. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو بھی نکالنا پڑے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا رسول اللہ کس طرح درود پڑھے؟ فرمایا اس طرح پڑھو درود ابراہیم نازل ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کو بھی نکالنا پڑے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پھر یہ سینکڑوں آیتیں ہزاروں آیتیں نکالنی پڑے گی. اگر اہل بیت کا مسئلہ جو ہے نا وہ شیعوں کا مسئلہ، وہ شیعہ جو ہے نا اس کے ٹھیکیدار ہیں. دین کو ہم نے ٹھیکیداری نظام میں تقسیم کر دیا. توحید کے تم ٹھیکیدار بن جاؤ، اہل حدیث رسالت کے جناب اہل سنت بن جاؤ، صاحب اہل بیت کے شیعہ بن جاؤ، اور صحابہ کے دیوبند بن جاؤ، سپاہی صحابہ. خدا را یہ ٹھیکیداری نظام چھوڑ کر حسینی جذبہ پیدا کر کے فلسطین کی طرف توجہ دے، اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کریں. یہ پہلا نسخہ. امام حسین علیہ السلام بھوکے پیاسے جو ہیں امت کو سبق دیا، نوجوانوں، بچوں، علماء، بزرگوں کو سبق دیا. بھوکا ہو، پیاسا ہو، ناز و نخرے میں پلنے والا ہو. مجھ سے جنت کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں، جنت سے کھانا آتا رہا. رات کو دن اور دن کو رات میں اللہ نے بدل دیا میری خاطر. لیکن آج نہر فرات پہ پانی ہے، پانی جرند پیئے پرند پیئے، تم منع نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ان کے آگے جھکا نہیں، بکا نہیں. قرآن اور سنت کی حفاظت کے لیے، شریعت محمد مصطفیٰ کے لیے، اتحاد امہ کے لیے میں حسین نہ بکا ہوں، نہ جھکا ہوں، اور نہ ان کے آگے ہاتھ پھیلائی. میں نے یہ دس دیا. میں اگر ماشاءاللہ ان پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ قوم بنے، پائندہ قوم بنے، غیرت مند قوم بنے، تو اپنے بچے کے اندر حسینی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ، ہر کالج، ہر سکول، ہر اپنے گھر کے باہر سلام یا حسن، سلام یا حسین کے بینرز لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی یاد ہمارے دلوں میں زندہ رہے. ہم حسینی مسلمان بنے. بولو نا، کون سے مسلمان؟ حسینی مسلمان. دوسرے کون سے تھے؟ یزیدی. ایک حسینی مسلمان اور آخری بات، ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں میدان میں فتح دے سکتی ہے. سارے نعرے لگاؤ، سارے توحید کا بھی نعرہ اللہ اکبر، رسالت کے بھی لگاؤ، یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ. ہر وقت تسبیحاں پڑھیں، درود پاک کی، محبت رسول کی.
لیکن صحابہ کے نعرے لگاؤ، 1.25 صحابہ زندہ باد، ولی زندہ باد، چشتی زندہ باد، قادری زندہ باد، سہروردی زندہ باد، نعرہ تحقیق لگاؤ، صحابہ کے نعرے لگاؤ. لیکن یہ مفتی صاحب علماء کی نظر کرتا ہوں، پیڑ بہانے کے لیے نہیں، ڈڈیال میں پیڑ بہانے کے لیے جگہ جگہ، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، پیڑ بہانے کے لیے واہ صحابہ واہ، اب ادھر سے وہ بولیں گے تو پھر دستوں گریبان ہو جائیں گے، تو پیڑ پک جائے گا، آگ لگ جائے گی، دہشت گردی شروع ہو جائے گی. اور دہشت گردوں، خدا کا خوف کرو، ظالموں. اگر یہ ایسا کہنا واہ صحابہ واہ، تو آپ کو ترتیب قائم رکھو جو کہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے. نماز میں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی، علی محمد، اور جامع اذان سے پہلے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علی کا و صحابہ کا. آپ کہتے ہو واہ صحابہ واہ، ہمارا یقین ہے واہ صحابہ واہ، ابو بکر واہ، واہ عمر فاروق واہ، واہ عثمان، لیکن پہلی ترتیب یہ ہے کہ واہ اہل بیت واہ. اب یہ درود مکمل کرو، واہ اہل بیت واہ، واہ صحابہ واہ. یہ ایجنٹ یہودیوں کے جو ایجنٹ ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، منافق ہمارے درمیان موجود ہیں، یزیدی ہمارے درمیان، ان کا مقصد ہے مسلمانوں کو لڑانا. کشمیر کی طرف توجہ نہ جائے، فلسطین کی طرف توجہ نہ جائے، قتل و غارت کا بازار گرم رہے، اور یہاں بس واہ صحابہ واہ، یا میں نوکر صحابہ دا. تینیاں لگانے والے، جس طرح آپ بھی وعدہ کریں کہ جنگل میں تینیاں نہیں لگائیں گے، جنگل میں تینیاں لگانے والے چور، ڈاکو، دہشت گرد. اور چور کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور جو ظالم ہے جنگل کو تینیاں لگاتے ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو پھر یہ کیا ہوا کہ میں نوکر صحابہ ہوں. بھائی صاحب یہ تینیاں نہ لگاؤ، اب تمہاری بدماشی نہیں چلے گی، ہم زندہ قوم بن چکے ہیں، سارا اسلام زندہ ہے، سارا اسلام. میں نوکر اہل بیت کا، میں نوکر صحابہ کا. فوراً ان جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں جو مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، ان کا کلا کما کیا کرو. کرو گے انشاءاللہ ایک ذمہ دار شخص بن کے. آخری بات یہ تھی کہ سارے نعرے لگاؤ. میں 1.25 لاکھ صحابہ جو ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں، کہو نا سبحان اللہ. لیکن جب میدان میں پیڑ میں جائیں گے، پیڑ میں جناب کا بلے باز ہوتا ہے تو وہ فریدی فریدی کرتا، بم بم کرتا ہے، میں چھکے لگا رہا ہوں، چوکے لگا رہا ہوں. اور پھر میدان میں اگر جائیں گے، پیڑ میں اگر ڈر خوف پیدا ہوگا تو پھر اس کا اللہ رسول نے حل بھی بتایا ہے کہ پھر مولا علی کا نعرہ لگانا پڑے گا. سبحان اللہ. ہاں، چٹانوں سے ٹکرا کر وہ نعرہ انڈیا والوں کے دل میں لگے اور وہ کشمیر ہمارا چھوڑ کے بھاگ جائے. اس طرح نعرہ لگانا چاہیے آپ کو. میں آپ کو آخری حدیث پاک سناتا ہوں. یہ حدیث پاک ریاض النظرہ کے اندر ہے، البدایہ والنہایہ، ہماری اہل سنت و جماعت کی کتب حدیث کے اندر. نادا ملکم من السماء یوم بدری، یوم بدری یقال له رضوان اللہ سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. یہ ہماری اہل سنت ہے. فرمایا کہ بدر کے دن کون سا مشکل دن تھا، ہزاروں کا لشکر 313. بدر کے دن آسمان کے ایک فرشتے نے نعرہ بلند کیا اور صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں سنا. سارے صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، کہا یا رسول اللہ نعرہ لگانے والا نظر نہیں آتا، یہ کون لگا رہا؟ فرمایا یہ بدر کے دن جس نے نعرہ لگایا وہ دروغہ جنت جناب رضوان علیہ السلام. انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی جوان نہیں. سبحان اللہ. علی جیسا کوئی جوان ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں. واؤ کے نعرے لا دیں. واؤ ماشاء اللہ مفتی صاحب، واؤ ہو رہا کے نعرے لا دیں. اور جو ہے نا جو یہ جتنے بھی سائنسدان ہیں ان کے یہ ایف ایس سی بی ایس سی کے اندر طلباء، نیوٹن آئنسٹائن مارکونی، تو یہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. جب آپ میدان میں جائیں گے
काफिरों के खिलाफ जहाद करेंगे तो आपको नारा हैदरी लगाना पड़ेगा। नारे पाकिस्तानी सवाल नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली। तो पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या